نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال تعالی وکان حقا علینا نصر المؤمنین وقال تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد کرام و تکریم حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم جامع المحاسن، پیکر اخلاص، پیکر اخلاق، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، محسن المدارس، حضرت اقدس حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں، اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب دامت برکاتہم، آج کے اس پروگرام اور اس شہر میں اس تحریک کے روح رواں خطیب ذیشان حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، مجھ سے پہلے محترم و مکرم محسن المدارس حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی جامع اور دلنشین گفتگو فرما دی۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بڑے خوبصورت انداز میں اغراض و مقاصد اور مطالبات قراردادوں کی صورت میں پیش کر دیے۔ میں وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ، لسان المدارس، قائد مدارس دینیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر اور ان کی چاہت پر راولپنڈی سے طویل سفر کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام اس امت کے محسن ہیں۔ نبوت اور امت کے درمیان جو رابطہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام کے ذریعے ہے۔ جو ہم تک دین پہنچا ہے وہ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، اور حضرات صحابہ کرام وہ ہیں جن کے لیے میرے رب نے قرآن کے ورقوں پر تمغے تقسیم کیے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا، لهم مغفرۃ واجر عظیم، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تراہم رکعا سجدا، وکلا وعد اللہ الحسنی، لهم مغفرۃ واجر عظیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کے لیے میرے رب نے قرآن کے ورقوں پر تمغے تقسیم کیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی، سب سے بہترین دل چن کر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، پھر باقی مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی اور سب سے بہترین دل والے چن کر اللہ نے انہیں میرا صحابی بنا دیا۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس پر اپنی گرفت کا ہاتھ ڈالے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام وہ طبقہ ہے چنا ہوا جو نبوت کے عینی شاہد ہیں، نبوت کے عینی گواہ ہیں، قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں۔ آج پاکستان کی سرزمین پر جیسے آپ کو معلوم ہے اور بتایا جا چکا ہے ان کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں
پاکستان کا مسلمان، سنی مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے. ہم لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتے ہیں، مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، لاک ڈاؤن کے نقصانات کو سہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کوئی مسلمان گناہگار سے گناہگار نہ گستاخی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ صحابہ کی گستاخی کو. اور ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور آل بیت کے تحفظ کے لیے ہمارا بوڑھا بھی جوان ہے، ہمارا بچہ بھی جوان ہے. اور انشاءاللہ اس مقصد کے لیے ہم اپنی زندگی کا آخری سانس، اپنے خون کا آخری قطرہ اور اپنی زندگی کی آخری رمق کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ. اور وہ زبانیں ہم گدی سے کھینچ لیں گے جو صحابہ کے خلاف بھونکتی ہوں گی، گستاخی کرتی ہوں گی. اور یاد رکھیں جیسا حضرت نے فرمایا یہ ہماری جدوجہد کسی فرقے کے خلاف نہیں، گستاخانے صحابہ کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو شام، عراق اور لبنان نہیں بننے دیں گے. یہ صحابہ کے چاہنے والوں کا ملک ہے اور انشاءاللہ وہی اس میں رہیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں الحمدللہ اس وقت اہل سنت کا یہ اتحاد جو کراچی سے شروع ہوا اور پھر ملتان میں، لاہور میں، پاکستان کے دیگر شہروں میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں. 17 ستمبر کو ہم نے اسلام آباد میں بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک میں اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ حد نظر تک انسانوں کا ایک سمندر تھا، ہر طرف ساری سر نظر آتے تھے. مقتدر طبقوں نے یہ بہت کوشش کی کہ اس جگہ پر اسمبلی کے سامنے یہ پروگرام نہ ہو. ہم نے کہا یہی ہوگا. ہمارے ساتھی اسمبلی کے اندر جانا چاہتے ہیں، وہ اسمبلی ہال جس کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر بیٹھنے والے ان ممبران سے پوچھنا چاہتے ہیں مسلمانوں نے تمہیں ووٹ دیا، قوم نے تمہیں ووٹ دیا، اس اسمبلی میں بیٹھ کر اگر تم صحابہ کی ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو تمہیں ووٹ دے کر بھیجنے والے تمہارا گریبان پکڑ کر کھینچ کر واپس بھی لا سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے وہاں ڈی چوک میں اسمبلی ہال کے چند قدم کے فاصلے پر ہم نے یہ بات کہی کہ عام اسمبلی کوئی کسی ملک کی ہوتی وہ اور بات تھی. یہ وہ اسمبلی ہے جس کے ماتھے پر کلمہ لکھا ہوا ہے. اگر اسمبلی میں بیٹھ کر تم دینی اقدار کا، اسمبلی میں بیٹھ کر تم ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ اور آل بیت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو تمہیں 1 منٹ کے لیے بھی اس اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس مقصد کے لیے الحمدللہ وہاں بھرپور محنت ہوئی، لاکھوں کا اجتماع ہوا اور اب ملتان کے اندر یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے. اور گھنٹہ گھر سے لے کر کچہری چوک تک اور یہ علاقہ ہمارا جنوبی پنجاب کا، یہ غیرت مند لوگوں کا، دین سے محبت رکھنے والے لوگوں کا، دین کے علم سے محبت رکھنے والے اور علماء سے محبت رکھنے والے لوگوں کی سرزمین ہے. آپ ان دنوں میں ہر گلی کوچے میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر مارکیٹ میں، ہر بازار میں، ہر طبقے میں، وکلاء میں، زمینداروں میں، تاجروں میں اور ہر افسروں میں، مزدوروں میں، آپ ہر ایک کے پاس خود چل کر جائیں اور ان کو اس پر تیار کریں کہ تمام کے تمام قافلے 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، بوڑھا ہے یا جوان ہے، امیر ہے یا غریب ہے، تاجر ہے یا صنعتکار ہے، مل مالک ہے یا مزدور ہے، ہم سارے کے سارے پرامن قافلوں کی صورت میں انشاءاللہ گھنٹہ گھر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم بھرپور تیاری کریں گے. یہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے وہاں الحمدللہ ہم نے اسلام آباد میں پروگرام کیا، راولپنڈی ڈویژن کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، پھر ہری پور میں، حویلیہ میں، ایبٹ آباد میں ہمارے قافلے گئے، ساتھیوں نے دعوت دی اور الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں
سینکڑوں کی تعداد میں راولپنڈی کی تحصیلوں سے، ضلع چکوال سے، ضلع جیلم سے، ضلع اٹک سے، ضلع ہری پور سے، حویلیاں سے، ایبٹ آباد سے اتنی گاڑیاں آئیں، آپ یقین کریں کہ اس دن اسلام آباد کی سڑکوں پر گاڑیوں کا ایک سمندر تھا، ایک دریا بہ رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور حد نظر تک اس اجتماع کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام کو جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا اور ہمارے ایک مقرر نے یہ کہا کہ آپ تمام لوگ اپنے موبائلوں کی لائٹیں آن کر دیں، جب موبائلوں کی لائٹیں آن ہوئیں اس تھوڑے سے اندھیرے میں پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس مجمع کا آخری کنارہ کہاں ہے۔ اس انداز میں لوگ جمع ہوئے اسلام آباد کی سرزمین پر، اور میں نے وہاں بھی کہا یہ صرف ایک جلسے کا مسئلہ نہیں، ایک اجتماع یا ایک پریس کانفرنس کا مسئلہ نہیں، یہ ایک نقطہ آغاز ہے۔ کراچی سے، ملتان سے، اسلام آباد سے، لاہور سے، دیگر شہروں سے ایک آغاز اور ابتدا ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اہل سنت کا یہ اتحاد سارے فتنوں کو بہا کر لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم اس وقت تک چین، یہ عہد کریں آپ، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان مقدس شخصیات، ناموس رسالت کے تحفظ، ناموس صحابہ اور آل بیت کے تحفظ، ازواج مطہرات کی ناموس، بنات طاہرات کی ناموس کے تحفظ کے لیے جب تک مؤثر قانون سازی نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد پورے ملک میں چلے گی انشاءاللہ۔ یہ تو آغاز ہے، ہر ضلع کی سطح پر، ہر تحصیل کی سطح پر، ہر گاؤں کی سطح پر، ہر دیہات کی سطح پر ہم انشاءاللہ یہ بیداری قائم کریں گے اور پیدا کریں گے، اور آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی سرزمین پر مقدس شخصیات کی ناموس کا تحفظ یقینی نہیں بن جاتا۔ اور یہ ہر ایک کی آواز ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ، میں نے عرض کیا سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہر پیدا ہونے والا بچہ دینی غیرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ روس کے زمانے میں جب روسیوں نے افغانستان پر حملہ کیا، روسی فوجی ایک گھر کے اندر گھس گئے اور ایک 10-11 سال کا بچہ ڈر کی وجہ سے چارپائی کے نیچے چھپ گیا، اور روسی فوجیوں نے اس کے باپ کو شہید کیا۔ بچہ چارپائی کے نیچے سے دیکھتا رہا، ماں کو شہید کیا، بچہ دیکھتا رہا، اس کے بہن بھائیوں کو شہید کیا، بچہ یہ خونی منظر دیکھتا رہا۔ پھر انہوں نے الماری سے قرآن مجید نکالا اور پٹک کی زمین پہ مارا۔ جب قرآن مجید کو زمین پہ پٹک کے مارا، وہ بچہ چارپائی کے نیچے سے نکلا، شاہین کی طرح روسی فوجیوں پہ جھپٹ پڑا اور کہا ظالموں، تم نے میرے ماں باپ کو شہید کیا، میں نے برداشت کیا، میرے بہن بھائیوں کو خون میں نہلایا، میں نے برداشت کیا، قرآن کی توہین تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان بچہ بھی دین کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ پاکستان صحابہ کے چاہنے والوں کا، دین کے اور علم نبوت کے چاہنے والوں کا، ناموس رسالت پہ مر مٹنے والوں کا ملک ہے۔ انشاءاللہ اس ملک کو بھی ہم عدم استحکام سے دوچار نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ کی توہین کر کے ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارا یہ احتجاج پرامن ہے۔ اسلام آباد میں اتنا بڑا اجتماع ہوا، یقین کرے ایک پتہ تک نہیں ٹوٹا، ایک شاخ تک نہیں ٹوٹی، کسی گاڑی کا شیشہ تک نہیں ٹوٹا، بلکہ افسران ہم سے کہنے لگے کہ آپ کے یہ لوگ تو اتنے منظم ہیں اور اتنی بات آپ کی مانتے ہیں کہ کوئی فوجی کمانڈر کی بات اتنی نہیں مانتا جتنے یہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں۔ ہم نے کہا دین سے محبت رکھنے والے لوگ یہ پرامن لوگ ہیں، بڑوں کی بات ماننے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اسی پرامن انداز میں آپ کے یہ قافلے انشاءاللہ 24 ستمبر کو گھنٹہ گھر ملتان میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔
اور جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کوئی کسی جماعت کا جھنڈا، کسی جماعت کی کوئی پہچان، کوئی بیج، کوئی نعرہ ہم نے اسلام آباد میں یہ اور لاکھوں کے اجتماع میں آپ یقین کریں وہاں ہمارا جو متحدہ فورم بنا ہے متحدہ سنی کونسل، اس کا ہم نے ایک سفید جھنڈا بنایا تھا جس پر صرف متحدہ سنی کونسل لکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی کسی جماعت کا کوئی جھنڈا، کوئی نعرہ، کوئی بیج نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی عرض کروں اس اتحاد سے گستاخان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں اشتعال دلا کر کسی طریقے سے وہ ہمارے اس اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کوئی نعرہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو ہمارے اس اجتماعیت کو نقصان پہنچائے آپ اس کو قریب نہ آنے دیں اور اس اجتماعیت کے ساتھ چلیں۔ شب و روز آپ دعائیں بھی کریں، ہر مسجد کے اندر آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، مدارس کے اندر آپ طلبہ کو اعتکاف میں بٹھائیں، دعاؤں کا اہتمام کرائیں اور خوب اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت سے انشاءاللہ اس ساری جد و جہد میں جان پڑے گی اور انشاءاللہ مثمر اور برآور ہوگی۔ آخر میں آپ کا پھر شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ صبح 7 بجے سے مختلف علاقوں سے، دیہاتوں سے تشریف لائے اور یہاں تشریف فرما رہے، انتظار فرمایا۔ ہم بھی صبح 5 بجے نکلے، اگرچہ کئی دنوں کا ہمارا وہاں کا جو پہلے کی اس پروگرام کی محنت اور اس کی تھکن تھی، لیکن یہ چاہت تھی کہ جلال پور میں، علی پور میں، رحیم یار خان میں اور بہاولپور میں حاضری ہو اور جنوبی پنجاب کے ان غیرت مند مسلمانوں کی زیارت بھی ہو اور اس عظیم پروگرام میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، اس مقصد کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ کا انشاءاللہ یہ پروگرام ملتان کا جس میں سارے مسالک کی قیادت شریک ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ قابل تحسین بھی ہوگا اور پورے ملک کے لیے انشاءاللہ قابل تقلید بھی ہوگا، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔